اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو سروس میں پروگرام ہوا شافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام ایک لمبے وقفے کے بعد دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ دراصل پہلے ہم وی او جی نیوز چینل، ہمارے چینل کا نام تھا وی او جی نیوز، جس پر رانا شہید صاحب ہر ہفتے جو ہے وہ ہومیوپیتھک سے متعلق ہوا شافی پروگرام میں لوگوں کو ادویات بتایا کرتے تھے، لیکن بعد میں ہمیں کچھ وجوہات کی بنا پر چینل کا نام چینج کرنا پڑا اور اس کا نام ہم نے وی او جی اردو سروس کے نام سے شروع کیا۔ اس کے بعد رانا صاحب سے اب تک ان معنوں میں رابطہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس پروگرام کو دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ کچھ ہماری طرف سے غفلت تھی، کچھ ان کی مصروفیات تھیں۔ اب بہرحال ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس پروگرام کو جو ہے ہفتہ وار دوبارہ پروگرام شروع کیا جائے، اور یہ ہر منڈے کے دن جرمنی کے وقت کے مطابق شام 4 بجے یہ پروگرام ہوا کرے گا۔ اس پروگرام میں ایک نئی بات یہ ہے کہ اس میں آپ سوال ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں اتوار کی شام تک ہم سے رابطہ کریں گے، ہم انہیں پروگرام کا لنک بھیج دیں گے، وہ اس لنک کے تھرو پروگرام میں شامل ہو کر ڈائریکٹ رانا صاحب سے مشورہ کر سکتے ہیں، ادویات کا پوچھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ چاہتے ہوں کہ ان کی بیماری تک صرف ڈاکٹر اور ان کے درمیان رہے تو وہ ہمیں ای میل کر دیں یا لکھ دیں، تو وہ رانا صاحب تک بتا دی جائے گی، رانا صاحب کو پڑھ کے بتا دی جائے گی، اور اس میں بتانے والے کا نام محفوظ رہے، سیف رہے گا، مطلب راز میں رہے گا، اور ہم وہ بات رانا صاحب تک پہنچا دیں گے اور وہ پروگرام کے اندر ہی ان کو جواب مل جائے گا۔ اب یہ ہر منڈے کو شام 4 بجے ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ آج کا پروگرام جو ہے ایک تعارفی پروگرام ہے، جس میں رانا صاحب اور میں آپ سے تھوڑے بہت گفتگو کر لیں گے، کچھ سوالات جو ہیں ان کے جواب دے دیں گے۔ جی رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمات کو لے رہے ہیں، اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، ایک سوال ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو لمبا وقفہ کیا، اس دوران ہمیں لوگوں نے بہت تنگ کیا، بہت لوگوں نے ہم سے پوچھا اور ہم کوئی معین جواب نہیں دے سکتے تھے۔ میں یہی لکھ رہا تھا کہ 2-4 دن میں اب شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ بلکہ کل رات تو ہمیں آسٹریلیا سے مبشر ابرو صاحب کا ایک خط آیا، مطلب میسج بھی آیا کہ بھی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کب شروع کر رہے ہیں۔ تو پھر میں سلی دی، میں کہا جی صبح انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ ہم آج شروع کر دیں گے منڈے سے۔ تو ایک تو یہ بات آپ سے پوچھنی تھی کہ بھئی جو ایلوپیتھک کا طریقہ علاج ہے، وہ جب دوائی ایجاد کی جاتی ہے، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، اس کے بعد اس ریسرچ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، عام طور پہ کہتے ہیں جانوروں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوائی اپنے نتیجے پہنچتے کہ ہاں جی اب یہ دوائی اس قابل ہوگی کہ ہم اس کو انسانوں پر استعمال کریں۔ ہومیوپیتھک میں کیا طریقہ ہے اس کا تحقیق کا، یا کس طرح پتہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس بیماری کے لیے یہ دوائی درست ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دوبارہ خدمت کا موقع دیا، اور میں ان سب اپنے بہنوں بھائیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یاد رکھا اپنی دعاؤں میں۔ بہرحال میری کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کا پروگرام ہم کیا کریں گے، اور جتنی بھی خدمت خلق ہم کر سکے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی رہی بات کہ وہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ جو ایلوپیتھک دوائیں ہیں ان کو پہلے پروو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹیسٹ وغیرہ کر کے انسانوں کو دی جاتی ہیں، ہومیوپیتھک کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو ہومیوپیتھی دوائی ڈائریکٹ انسانوں پر ہی پروو کی جاتی ہے۔ ایکچولی وہ دے کے دوائی مختلف پوٹینسی میں دیتے ہیں، یہ چھوٹی طاقت میں یا بڑی طاقت میں مختلف لوگوں کو، پھر ان سے ان کی مطلب جو ڈاکٹر پروف کرتا ہے وہ ان کی نظر رکھتا ہے ان کے اوپر، پھر ان کی علامات روزانہ لکھتا ہے اس دوائی سے، یہ جو چیز ہم نے اس کو دی ہے اس میں اس کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوئے، کیا اس کے مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، گلونائن ایک دوائی ہے جی، گلونائن اگر آپ چھوٹی طاقت میں دیں گے، مطلب 1x 2x 3x میں، تو یہ سر درد پیدا کرے گی۔ اس کا مطلب کہ گلونائن سے آپ نے دوائی کھائی تو اس سے آپ کا سر درد شروع ہو گیا،
اس کا مطلب ہے کہ یہ سر درد کی بہترین دوائی ہے کہ اگر کیونکہ ہومیوپیتھی میں ایسے ہے نا کیور لائک کیور، جس جو بیماری پیدا ہوتی ہے اسی بیماری سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو وہی گولو 9 اگر آپ 30 یا 200 میں دیں گے تو سر درد کو ٹھیک کر دیں گے. اس طرح پروو کی جاتی ہیں ہومیوپیتھی کی دوائیں. ہومیوپیتھی کی دوائیں بھی پہلے جب بنتی مطلب ہمارے وہ بہت سارے ڈاکٹر صاحبان ہیں جنہوں نے اپنی دوائیں بنائی ہیں، وہ اس طرح پروف کرتے ہیں. ایک دوائی بناتے ہیں پھر اس کو مختلف لوگوں میں دیتے ہیں، پھر ان پہ نظر رکھتے ہیں، پھر ان کی علامات لکھتے ہیں. تو اس طرح یہ پروف ہوتی ہیں اور اسی لیے یہ فائدہ مند ہے، زیادہ نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ یہ کسی جانور پہ ٹیسٹ نہیں ہوئی. پہلے یہ ڈائریکٹ انسانی جسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق دوائی پوٹنسی بنا کے دی جاتی ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. عموماً یہ 30 میں یا 200 میں ٹیسٹ کرتے ہیں. کیو میں مطلب مدر ٹنکچر میں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. مختلف ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مختلف طریقے سے ان کو پروو کیا ہوا ہے. کمال یہ ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے کام کرتی ہیں. چلے جہاں سے بات ہماری ٹوٹی تھی وہیں سے آگے چلتے ہیں. اس وقت ایک بندے نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ بار بار دوائی کھائیں، اس بار بار دوائی کھانے سے کیا مطلب ہے اور کیسے کھانی ہے؟ بار بار یا باری باری؟ بار بار لکھا انہوں نے دوائی کیسے کھانے کا کیا مطلب؟ دیکھیں بار بار دوائی کس طرح ہوتا ہے کہ مثلاً اگر آپ کو یا آپ کے کسی بچے کو پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر آپ نے میگفاس اور کولوسنتھس 1 mg یا 1000 میں ملا کے دی تو ایک خوراک دینے سے کئی دفعہ کچھ افاقہ ہوتا ہے، کئی دفعہ درد ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ خوراک دی اور 15 منٹ کے بعد دیکھا کہ بچہ یا بڑا کوئی بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوا تو آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں 15 منٹ بعد، بے شک وہ 1000 میں. لیکن اگر آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد کہ ابھی اس کو درد کچھ باقی ہے، کمپلیٹ نہیں گیا، تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں. یہ اگر اسی طرح اگر گردے کی درد ہو کسی کو تو اس میں آپ اگر ایکونائٹ 1000 میں اور بیلاڈونا 1000 میں ملا کے بار بار دیں، بار بار سے مراد 10-15 منٹ کے وقفے سے، تب تک دیں جب تک افاقہ نہ ہو جائے، ٹھیک نہ ہو جائے. بے شک وہ 1000 میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ ٹھیک کر دے گی درد کو، چاہے ایج بھی کچھ ہو. جی ایج چاہے چھوٹی ہو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، کسی کے گردے میں درد ہے، ایکونائٹ اور بیلاڈونا 1000 میں ملا کے بار بار آپ دے سکتے ہیں ہر 10-15 منٹ کے بعد. میگفاس کولوسنتھس 1000 میں اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے اور اس کو آگے جھکنے سے آرام آتا ہے، ایسے کرنے سے عموماً پیٹ درد ہوتا ہے تو ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے آگے کو جھک کے، اس کی پکی دوائی کولوسنتھس ہوتی ہے اور میگفاس، وہ دونوں ملا کے 1000 میں اگر آپ 10-15 منٹ کے وقفے سے بار بار دیں گے تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا. ایک بات چھوٹی پوٹنسی ہے 6 12 یا 2 یا کہ اس کو لکھا ہے کہ بھئی کتنی بار کھا سکتے ہیں، چھوٹی پوٹنسی ہوتی ہے. دیکھیں جی عمومی حالت میں تو 2-3 دفعہ کافی ہوتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کیا ہے. اس کو دن میں 3 سے 6 بار کھایا جا سکتا ہے، 3 ہو 6 ہو 12 ہو 30 پوٹنسی ہو، مطلب دن میں 3 سے 6 بار آپ کھا سکتے ہیں. مثلا آپ کو ہضم نہیں ہو رہا کچھ اور آپ کے گڑبڑ سی ہو رہی ہے، پیٹ میں جلن سی ہو رہی ہے، آپ نیٹرم فاسٹ 6x میں لے لیں یا نیٹرم فاسٹ 30 میں لے لیں. اس جلن کو دور کرنے کے لیے آپ اس کو 5 6 7 10 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں پڑتی اتنی دفعہ لینے کی. لیکن عموماً میں بتا رہا ہوں کئی دفعہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ وہ 30 میں ہے اتنی بار کھا لیا اب کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اللہ کی فضل سے. دوائی ٹھیک ہو جتنی بار مرضی کھائیں آپ، جب تک آپ کو وہ افاقہ نہ ہو تو آپ کو کچھ نہیں کہے گی. پھر یہ بھی کسی نے پوچھا تھا کہ 2 کمبینیشن اکٹھے کی استعمال کیے جا سکتے ہیں یا وقفے سے استعمال کیے جائیں تو کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی 2 کمبینیشنز مختلف استعمال کیے جا سکتے ہیں کم از کم آدھے گھنٹے کے وقفے سے. اگر ایک دوائی آپ نے ابھی لی ہے، مثلا اگر آپ نے معدے میں جلن کی دوائی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لے لی ہے تو دوسرا کمبینیشن معدے کے کھانے کے بعد جو ہے جو ہوا کو کنٹرول کرے، گیس نہ بننے دے،
وہ آپ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لے سکتے ہیں. لیکن کئی دوائیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دوائی کو اسی ترتیب سے کھائیں. وہ ترتیب سے مراد ہے کہ ہمیشہ دوائی ایکچولی سنگل کھانی چاہیے. مثلا آرنیکا علیحدہ کھانی چاہیے, رسٹرکس علیحدہ کھانی چاہیے, برائیونی علیحدہ کھانی چاہیے. کئی ڈاکٹر اس طرح بھی دیتے ہیں, میں بھی دیتا ہوں کئیوں کو کہ آپ اس طرح کھائیں. وہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں جی کیسے کھانی؟ بھائی ایسے کھانی ہے ترتیب سے کہ صبح آرنیکا کھائی, دوپہر کو رسٹرکس کھا لی, شام کو روٹا کھا لی یا برائیونیا کھا لی, کوئی بھی دوائی اس طرح ترتیب سے کھانی ہوتی ہے. یا جس طرح یہ ایلوپیشیا کے لیے میں دوائیں دیتا ہوں. میں نے اللہ کے فضل سے پچھلے دنوں ایک بڑا کامیاب علاج کیا ایلوپیشیا کا. یہاں درمیان سے سارا گنجا ہو گیا تھا, بچہ تھا 12-14 سال کا, یہ سینٹر سے ٹوٹلی گنجا. تو اس کو میں نے سی پی آر 200 میں روزانہ صبح, ایسڈ فاسٹ 200 میں روزانہ دوپہر کو, سیلینیم 200 میں روزانہ رات کو 3 مہینے کھلائیں. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ اس کے پہلے سے بھی زیادہ بال آ گئے. تو یہ ہوتی ہے ترتیب سے کھانی دوائی. اگر یہی دوائیں اس کو ملا کے میں نے ایک کو دی تھی تینوں تو اس کو اثر نہیں کیا تھا انہوں نے. اس کے بعد پھر میں نے یہ ساری سیپریٹ کی کہ ایک کو سیپریٹ دے کے دیکھتے ہیں. ایسے ہوتی ہے پروونگ. ایک مختلف بندوں کو مختلف دوائیاں دے کے دیکھیں آپ کس پہ کون سی دوائی زیادہ اثر کرتی ہے, پتہ چل جاتا. چنان صاحب اب مارچ کے اینڈ میں موسم چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, درختوں پہ پتے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ جرمنی کے اندر کم از کم ہرشنفن جس کو ہم کہتے ہیں, الرجی بڑی سخت شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو, جس میں بعض کو صرف گلے میں خارج ہوتی ہے, بعض کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, بعض کے جو آنکھیں ہیں وہ بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہیں, خارش بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اگر قبل اس وقت کوئی آپ دوائی بتا دیں جو لوگ ابھی شروع کر دیں اور سیزن شروع ہونے سے پہلے بچ جائے آدمی ان دوائیوں سے, ان بیماریوں سے. دیکھو جی, یہ الرجیز کی جو ماں دوائی ہے وہ ہے ٹوبرکولینم یا بیسیلینم. ان دو دوائیوں کے بغیر الرجی ٹھیک نہیں ہوتی. جو مرضی کھا کے دیکھ لیں. مین دوائی جو ماں دوائی ہے الرجیوں کی وہ ٹوبرکولینم ہے یا بیسیلینم. ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں میں سے کون سی. دونوں آلموسٹ سیم ہیں لیکن کچھ فرق کے ساتھ. جس کو بھی یہ ایکچولی نزلاتی تکلیفیں ہیں. الرجی جو ہوتی ہے یہ نزلاتی تکلیف وہی بڑھتی ہے. ناک بند ہو گیا, ایک سائڈ سے بند ہو گیا, دونوں سائڈ سے بند ہو گیا, گلا خشک ہو گیا, آنکھیں لال ہو گئیں, چھینکیں آنا شروع ہو گئیں اور بے تحاشا چھینکیں آنا شروع ہو گئیں. یہ سب کچھ نزلاتی تکلیفیں. میں ویسے آپ کو ایک بات لوگوں کو بتا دوں کہ جس کا ناک بند ہو اور رات کو اس کو ناک بند ہو جائے اس کا کسی بھی وجہ سے, اگر وہ دیسی گھی کے 2 ڈراپس دونوں نوسٹرل میں ڈالے تو اس کا ناک پھل سے کھل جائے گا اور یہ صاف ہو جائے گا. اور اس کی یہ جو سائنس کی تکلیف ہے یہ بھی کافی حد تک اس سے ٹھیک ہو جائے گی, صرف دیسی گھی ڈالنے سے دونوں سائڈوں میں رات کو سوتے وقت. تو اس کے لیے سب سے بہترین دوائی بیسیلینم یا ٹوبرکولینم 200 میں ہے, جو روزانہ کچھ دن شک آپ روزانہ رات کو سوتے وقت لیں. باقی اگر کسی کو چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہیں تو وہ سبا ڈیلا 30 میں کھائے. اگر کسی کو آنکھوں میں پانی بہت آ رہا ہے اور مطلب چھینکیں بھی آ رہی ہیں, پانی بھی بہ رہا ہے, تو نیٹر میں ہو رہا ہے. ایک اور دوائی ہے اس کے لیے الرجی کے لیے, ساتھ اس کو الرجی بھی شامل ہو جائے کہ یہ الرجی ہو گئی, خارش شروع ہو جاتی ہے کئیوں کو, تپھڑ سے بن جاتے ہیں, تو اس میں وہ ایپس ہے, ہسٹرامائن ایک دوائی ہے. تو 30 میں 6 میں چھینکوں کے لیے نیکول میٹ بہترین دوائی ہے, یا پائپر نائگر. اب پائپر نائگر جو ہے یہ کالی مرچ ہوتی ہے, یہ جو کالی مرچ آپ پلاؤ میں ڈال کے کھاتے ہیں نا, یہ انڈے پہ ڈال کے, یہ اس سے بنتی ہے دوائی. اور چھینکوں کی بہترین دوائیوں میں سے دوائی سولانم نائگر ایک دوائی ہے چھینکوں کے لیے, بہترین دوائی. تو
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس قسم، لیکن ان کی جو ماں دوا ہے وہ ٹوبرکولینم اور ویسلین، وہ اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کی یہ جو آپ کو ہرشنفن یا ہے فیور جو بھی آپ اس کا نام دے لیں، الرجی کا لیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ ہے فیور کی جو ایک دوائی ڈوچو ہومیوپیتھک یونین والے بھی بیچتے ہیں سیزن کے اندر، اپوتھیکا سے مل جاتی میڈیسن کی شاپ سے، تو اس پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ کس چیز کی دوائیوں کا مکسچر ہے یہ؟ اسی میں یہی دوائیں ہوتی ہیں، لکھا ہوتا ہے. اچھا، ہرشنفن لکھا ہوتا ہے اس پہ، آلموسٹ یہی دوائیں ہرشنفن لکھا ہوتا ہے. دوائیاں کون کون سی ہیں؟ انگریڈینٹ میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اس میں آلموسٹ یہی دوائیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو. اچھا، وہ دوائیاں کسی کو معافی بیٹھتی کسی کو نہیں معافی بیٹھتی. وہ ایسے ہی ہے نا، کسی نے ماں سوادی تھی کسی نے ماں بادی. اس لیے میں نے کافی ساری دوائیں بتائی ہیں نا، کہ کسی کو مین دوائی چھینکوں کے لیے سباڈیلا ہے، پائپر نائکر ہے، نیکول میٹ ہے، بہترین دوائی نیکول میٹ اگر کسی کو بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہسٹامائن ایک دوائی ہے بہت اچھی ہے اگر الرجی کے ساتھ خارش وغیرہ بھی ہو جسم پہ، اگر تفڑ سے نکل آئیں اور ساتھ چھینکیں بھی ہوں اور آنکھیں لال ہو، آنکھوں سے پانی ہو، خارش ہو پورے جسم پہ، تو ایپس بہترین دوائی اس کے لیے. 30 میں لیں، 200 میں لیں، 3 دفعہ لیں، 4 دفعہ لیں، 6 دفعہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے لیے میں نے بھی کچھ کمبینیشن بنائے ہوئے ہیں یہ فیور کے لیے، جو اللہ کے فضل سے کافی حد تک کامیاب ہے. یہ نہیں کہتا 100%، لیکن مور دین 80% لوگوں پہ زور توڑ دیتے ہیں، زور توڑ دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو لیکن اس کے پیچھے وہی مین دوا اس کی ٹوبرکولینم. جس کسی کو کوئی بھی الرجی ہو، اس کی سب سے اولین دوا ٹوبرکولینم یا بیسیلینم. BACILLINUM TUBERCULLINUM ٹوبرکولینم. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. آج محل اتنا ہی کافی ہے، تو پھر نیکسٹ منڈے سے شام 4 بجے آپ سے باقاعدگی کے ساتھ ہم بیٹھا کریں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی سوالات ہمیں موصول ہوں گے یا اس پروگرام کے نیچے جو کمنٹار ہوتے ہیں کنٹری کے اندر جو کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہوگا وہ ہم آپ سے پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی مجھے اور عباس انور کو اور رانا سعید صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اس موضوع پر. ویسے انشاءاللہ ڈیلی ہمارا پروگرام جو ہے BOG وہ ایک نئے مہمان کے ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.